من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق کے سید الشہداء، بحق کے سید الساجدین بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، ابتدائی گفتگو میں جیسا کہ برادر نے وہ سبب بیان کیا، انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ اسلام آباد تھا، اسلام آباد کے بعد ایک جگہ مجلس تھی، وہ مجھے وقت کا اندازہ اس طرح راستہ جو ہمیں نیویگیشن بتا رہا تھا اس کے مطابق 9:20 پہ پہنچنا چاہیے تھا، لیکن معذرت چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، سورہ براءت، سورہ توبہ، سورۃ العذاب، یہ سارے اسماء جو کل ذکر کیے، سورہ براءت کے حوالے سے کہ اس کی آیہ نمبر 119 ہے۔ اب میں سورہ توبہ سے زیادہ سورہ براءت کا لفظ استعمال کروں گا، چونکہ اس لفظ کو اور اس نام سورہ کو کم استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے سبب کیا ہے وہ میں نے کل آپ کو بتایا کہ براءت یعنی سورہ براءت ایک ایسا سورہ جس میں اللہ برات کر رہا ہے، رسول اللہ برات کر رہے ہیں،
یعنی دوسرے لفظوں میں تبرہ کر رہے ہیں دشمنان دین سے، دشمنان خدا و مصطفیٰ سے۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول برات کرتے ہیں، بیزاری کرتے ہیں، دوری کا اعلان کرتے ہیں۔ اس سورے کا نام ہی اس لیے ہے، اور کل عرض کیا کہ بسم اللہ سے شروع نہ ہونے کا سبب میں حکمت کیا ہے کہ بسم اللہ امان ہے، رحمت ہے، اور برات دوری ہے۔ البتہ ایک بات عرض کروں، یہ جو برات یا تبرہ یا دوری یا لعنت، یہ جو دشمنان دین اور دشمنان اہل بیت کی نسبت ہم سے طلب کیا گیا، یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ خدا کو مطلوب ہے، خدا کو مطلوب ہے۔ اور معصوم کی بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے؟ دین مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دین دو لفظوں میں خلاصہ ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کیا؟ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی خدا کے لیے کرو اور بغض بھی۔ کیا مراد؟ یعنی اگر کسی سے محبت کر رہے ہو تو اس لیے نہیں کہ میرا ہے، ممکن ہے کوئی آپ سے اور مجھ سے ٹھیک ہو لیکن خدا و مصطفیٰ اہل بیت سے ٹھیک نہ ہو، تو اگر محبت کا معیار ادھر سے طے ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا ادھر اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے۔ بات پہنچ گئی ہے؟ چلے آسان کر دیتا ہوں، بھائی ابو لہب کا رشتہ تو ہے نا، چچا ہے نا، تو رشتے کو عنوان سے دیکھتے تو آپ کبھی کچھ نہ کہتے، لیکن جب آپ نے رشتے سے بڑھ کر وہ مصطفیٰ سے اس کی رویے کو دیکھا تو اب حکم خدا کے تابع ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب بات تو میں پھر سخت کرنے لگا ہوں کہ ابو لہب ہاشمی ہے یا نہیں؟ ہاشمی ہے لیکن مصطفیٰ کا نہ بنا، تو اللہ نے ہاشمی ہونے کی بھی پرواہ نہ کی۔ چلے یہ ہاشمی اور وہ اموی ہے، کون؟ یزید کا بیٹا، اس کا نام معاویہ ابن یزید ہے، لیکن ہم اس سے نفرت نہیں کرتے چونکہ وہ یزید اور یزید کے خاندان سے اظہار برات کر رہا ہے۔ آپ کو توجہ ہو گئی میری بات پہ؟ اس کا معنی ہے کہ آپ نے برات کرتے ہوئے خدا کو پیچھے نظر رکھنا ہے، مصطفیٰ کو پیچھے نظر رکھنا ہے، آل مصطفیٰ کو پیچھے نظر رکھنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ چلو ایک اور اشارہ کر دیتا ہوں، محمد ابن ابی بکر کہا تھا، محمد نے خود کہا تھا یا علی یہ کیا؟ اب یہ کیا سے آگے نہیں کہتا، تو مولا نے جواب میں کہا تھا تجھے مبارک ہو، کھارے پانی میں ہی موتی پیدا ہو گئے۔ مولا نے کہنا کیا چاہتا ہوں، دیکھیں جب کسی سے نفرت یا محبت کا معیار خدا بن جائے، بھئی بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں، جب خدا محبت اور نفرت کا معیار بن جائے تو پھر خاندان نہیں دیکھا جاتا، پھر نسل بھی نہیں دیکھی جاتی، پھر دیکھا جاتا ہے کردار کیسا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر ہمیں صاحب کردار خاندان مصطفیٰ میں یعنی ہاشمی ہو کر بھی کردار وہ نظر نہ آئے جو خدا چاہتا ہے تو ہم اظہار محبت نہیں کرتے، اور اگر آل محمد سے محبت کرتا ہوا امویوں میں بھی نظر آئے تو ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہی اصل میں لعنت، برات اور محبت کا معیار ہے جو خدا نے دیا ہے۔ ہم کسی سے ذاتی عداوت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ مسلمان بھائیوں تک پہنچنی چاہیے۔ میں آپ کی زبان بن کے مکتب اہل بیت کا وہ چہرہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو حقیقتاً ہے، نہ وہ جو ہمارے کلچر نے پیش کر دیا ہے۔ آج میں نے کہہ دی ہے، کلچر اور ہوتا ہے، دین اور ہوتا ہے۔ دین کو کلچر بناؤ، کلچر کو دین نہ بناؤ۔ نہیں توجہ ہوگی؟ بھئی دین کو اپنی ثقافت بناؤ، اپنا تمدن بناؤ، اپنا رہن سہن دینی بناؤ تو کمال ہے،
لیکن اگر اپنے رسوم و رواج کو دین بنا لو گے، میری بات پہ توجہ ہے؟ ہاں جو کہنا بات چاہ رہا ہوں، برملا ممبر سے کہہ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں بہت سارے کلچر میں ثقافت میں ہوتی ہیں، ضروری نہیں دین ان کی تائید کرے، البتہ دین اس کی تردید اگر نہ کرے تو کر سکتے ہو۔ مثلا مثال دے رہا ہوں نوجوان بھائیوں کے لیے، یہ لباس ہے، یہ میں نے جو پہنا ہوا ہے عرب ایسا پہنا، آپ نے جو پہنا ہوا ہے یہ پاکستانیوں کا لباس ہے، دین نے نہ اس کی تائید کی نہ تردید، دین نے کہا لباس پہنو جو تمہارے وجود اور وقار کے مطابق ہو۔ اب کیسا پہنو؟ کہا جہاں رہتے ہو وہاں کے وقار کے مطابق پہنو، لیکن اگر وہاں کے رہنے والے ایسا لباس پہنے جو تمہاری عزت اور وقار کے منافی ہے یا اسلامی اصولوں کے منافی ہے تو فرمایا اب کلچر چھوڑنا، دین نہ چھوڑنا۔ میری بات پہنچی ہے؟ ہاں کلچر چھوڑ دینا، دین نہ چھوڑنا۔ تو کلچر کو دین بنائیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں بڑی عجیب لگتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ کلچر کو دین بنائیں تو بڑی عجیب لگتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا، یہ تو نئی بات سن لی، نئی بات سن لی۔ ہر نئی بات غلط نہیں ہوتی، ہر بات کو اس کے معیار پہ پرکھا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سورہ برات کا معنی ہی برات، اور ایسا ہے کہ یہی ہمارے عقیدے کی تائید ہے کہ برات، تبرہ، بیزاری یہ گالی نہیں، یہ گالی نہیں ہے، اور گالی تبرہ نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں تبرہ گالی نہیں اور گالی تبرہ نہیں، جو مانگا گیا ہے وہ تبرہ ہے، جس سے منع کیا گیا وہ گالی ہے۔ آل محمد کے دشمنوں سے تبرہ مانگا اللہ نے، ان سے دور ہو جاؤ، کیوں؟ چونکہ اگر حسین کے قریب ہو تو یزید کے قریب ہو ہی نہیں سکتے۔ میں توجہ ہے؟ ایک دل میں دو آ جائیں تو حسین نکل جاتا ہے۔ میں نے سیالکوٹ وہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اکٹھا مجمع تھا، میں نے وہاں کہا تھا جو کل جملہ کہا تھا، میں نے کہا حسین کو ماننا بڑا کمال نہیں، معذرت چاہتا ہوں، مولا حسین کو ماننا کمال نہیں، یزید کو چھوڑنا کمال ہے۔ بات پہنچی ہے نہیں؟ منبر سے کہہ رہا ہوں بھائی حسین کو ہندو بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ مانتے ہیں، اور غیر مسلم بھی مان رہے ہیں، یورپ والے بھی مان رہے ہیں، نہیں حسین ہے ہی ایسا کہ اسے ماننے پہ ہر کوئی مجبور ہے۔ چلو اسی تناظر میں ایک جملہ کہتا ہوں جو میں نے یکم محرم کو سیالکوٹ میں عرض کیا تھا، میں نے کہا بعض لوگ بڑے خیر خواہ بن کے منافقانہ رویہ اپناتے ہیں، ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں شیعہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ایک کام کریں، کیا یکم محرم کو جو ہم دن منا رہے ہیں وہ آپ منا لیں، عاشورہ کو ہم منا لیں گے، کہتے ہیں نا؟ جو ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہم یکم محرم کی مناسبت نہیں منائیں گے، تم 10 محرم کی نہ مناؤ۔ میں نے بات کہہ دی ہے بھائی، جنہیں تم منانے کا کہہ رہے ہو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہو کہ ہمیں حسین کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے؟ یا حسین، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بابا سے بلند صلوات صلی اللہ محمد اقبال۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، دیکھیں رات کے 10 بجے مجھے یہ تھا کہ کم ہو جائیں گے دوست، لیکن آپ کی محبتیں ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں اور پھر معذرت کرتا ہوں۔ تو میں نے جو جملہ کہا آپ سب بھی متوجہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں نہیں مناؤں گا کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں توجہ ہوگی، مجھے حسین کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہی نہیں، مجھے آل محمد نے ہر در سے بے نیاز کر دیا ہے، ہمیں کسی اور در کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ان کے دن مناتے ہیں، وہ ان کے دن مناتے ہیں اس لیے کہ ہماری مجبوری ہے، ان کی نہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں،
بھئی علی کو کوئی مانے نہ مانے، علی پھر بھی علی ہے۔ میرا علی، میرا حسین کسی کا محتاج نہیں۔ میرے حسین کو اللہ نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی منزل پہ فائز کیا ہے۔ زمین والے نہ کریں تو آسمان والے کریں گے۔ ہاں دنیا دیکھے، دنیا دیکھے، آیا کسی کا مزار زری اتنی آباد ہوئی ہے؟ جو کچھ بھی ہوا، بنو امیہ، بنو عباس، اشارہ کر رہا ہوں، ہر کسی کی کوشش تھی کوئی حسین کے در پہ نہ جائے۔ جس کے در سے روکتے رہے آج ہر کوئی چاہ رہا ہے جاؤں، اور جن کے در پہ زبردستی لے جانا چاہ رہے ہیں کوئی جا ہی نہیں رہا۔ میری بات کاش پہنچ جائے۔ لوگ یہ ہیں جنہیں میں نے مانا وہ کون ہے؟ جنہیں میں نے مانا وہ کون ہے؟ امام حسین کا، مولا کائنات کا شہر، آبائی شہر، آبائی شہر مولا علی کا مکہ، میرے ساتھ رہیے گا، مکہ آبائی شہر، اور امام حسین کا مدینہ، دونوں آج کہاں ہیں؟ نجف۔ ایک کربلا، آبائی شہر تو نہیں نا، نہ مولا کائنات کا نہ امام حسین کا، ایسا ہی ہے نا؟ بات لے لینا، دونوں کے آبائی شہر نہیں ہے تو دونوں کے آبائی شہر نہیں، لیکن دونوں شہروں کی پہچان دونوں ہی ہیں۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ نجف کی پہچان علی ہے، کربلا کی پہچان حسین ہے، یعنی اپنے شہر سے آ کر مرتضیٰ نے اور سید الشہداء نے بیگانے شہروں کو آباد کر دیا، کر دیا نا، آباد کر دیا۔ آج کربلا کہو تو کوئی اور ذہن میں آتا ہی نہیں، نجف کہو تو کوئی اور ذہن میں آتا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، لوگ یہ ہے ان میں اور دوسروں میں فرق، یہ دوسرے شہروں میں جا کے بھی آباد ہیں اور علی کا دشمن اپنے شہر میں بھی برباد۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ علی کا دشمن اپنے شہر میں بھی برباد ہے۔ کیوں برباد ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ علی اور علی والا باقی رہے اور ہر دشمن علی کی نہ اصل رہے نہ نسل رہے۔ ہاں یہ وہ چاہ رہا ہے، ایسے نہیں کہہ رہا، ایسے نہیں کہہ رہا۔ وہ عباسی خلیفہ تھا نا، نکلا ناصر الدین غالباً نام ہے، نکلا، 7 وزیر تھا، تو لوگ جا رہے ہیں چوک در چوک، پوچھتے کہاں جا رہے ہیں؟ اس وزیر نے کہا 40 ہے حسین کی قبر پہ، چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر چلا تو اس وزیر نے کہا آپ کی حکومت ہے عرب و عجم پر، یہ آپ کے باپ دادا ادھر ہی دفن ہیں، کوئی بغداد، کوئی یہ کوئی وہ، ان کی قبریں آباد کر لیں، آپ بھی نشان واضح کریں تو آباد ہو جائیں گی۔ کہنے لگا طنز کر رہے ہو، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اس نے کہا طنز کر رہے ہو؟ نہیں طنز تو نہیں کر رہا۔ کہا طنز ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے حسین کی قبر میں نے آباد تھوڑی کی ہے، اللہ نے کی ہے، اور میرے بزرگوں کو برباد میں نے تھوڑے ہی کیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ اس نے کہا جو اس سے جنگ کرے وہ کہاں باقی رہے گا۔ تو اب جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا، کل جو وعدہ کیا تھا، بات سمیٹتا ہوں اور آگے بڑھاتا ہوں۔ سورہ برات بسم اللہ کے بغیر کل کی مجلس کا خلاصہ ہو جائے، اور بسم اللہ نہ ہونے کا سبب عرض کیا تھا، اس سے آگے پھر اسی تبرہ اور برات پر کچھ گزارشات کی تھی، پھر میں نے آخر پہ آپ کی خدمت عالیہ میں ایک جملہ عرض کیا جس کی تکمیل کرتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ سورہ برات کہیں یا سورہ توبہ، اس میں میرے مولا کی فضیلت ہے۔ وہ فضیلت علی کیا ہے؟ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز۔ واقعے کا پس منظر ذکر کر دوں، سورہ برات میں فضیلت علی کیا ہے؟ آپ نے جا کر قرآن مجید کے سورہ برات یا توبہ لکھا ہوگا، سورہ توبہ کی پہلی 9 آیات نازل ہوئی۔ ان 9 آیات میں اللہ نے ایک حکم دیا ہے مصطفیٰ سرکار دو عالم کو، کیا کہ جائیں اور جا کر مکے میں یہ جو مشرکین ہیں انہیں مکے کی حدود سے، حدود حرم سے
نکال دیں. ایسے ہی ہے نا, ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں. اب تاکہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے, جو باتیں آپ نے تائید فرمائی تو مجھے اب اندازہ ہو گیا کہ آپ کو معلوم ہے. آپ جانتے ہیں 8 ہجری میں فتح مکہ ہے. فتح مکہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد شوال میں فتح مکہ ہوا. سرکار دو عالم مکے میں ٹھہرے نہیں, اور 8 ہجری کو سرکار حج کرنے بھی نہیں آئے. ایسے ہی ہے. اور حضرت اسید غالباً یہی نام ہے, ان کی سرپرستی میں حجاج کا امیر بنا کے 8 ہجری میں انہیں بھیجا. اور پہلا اسلامی طرز پر یعنی مناسک حج مسلمانوں نے اسلام سرکار دو عالم کے احکام کے مطابق, اس لیے کہہ رہا ہوں احکام کے مطابق, کہ مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے, لیکن انہوں نے بہت ساری رسمیں اس میں ایڈ کر دی. مثلا وہ احرام نہیں باندھتے تھے, براہنہ ہو کے کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہم ہر شے اس لیے اتار رہے ہیں کہ اللہ کے حضور ہے. سرکار نے فرمایا خدا غیور ہے, خدا مومن کی آبرو چاہتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر ایسا کام کرو جو اللہ کو پسند نہیں. اس طرح بہت سارے مناسک حج میں ان کی تصحیح کی گئی, لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے. تو 8 ہجری سرکار نہیں آئے. 9 ہجری سرکار تبوک چلے گئے, جنگ تبوک, اور یہ آخری سرکار کی جنگ تھی. سرکار دو عالم جنگ تبوک سے مدینے آ گئے, آپ حج پہ نہیں گئے. یہ جو واقعہ بھی بیان کرنے لگا ہوں یہ 9 ہجری کا ہے. 9 ہجری کا جو ذی الحجہ آیا اس کا واقعہ ہے. اب واقعے کا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 9 ہجری تک مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر یہیں حج میں شریک ہو جاتے تھے, یعنی حدود حرم میں آ جاتے تھے. توجہ, جب یہ آیات نازل ہوئی تو پہلی 9 آیات, 9 جن میں سارا اسی کا ذکر ہے کہ ان کو مہلت دیں 4 مہینوں کی. آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں, اب وقت نہیں. 4 مہینوں کی مہلت دیں مشرکین کو, یا اسلام قبول کر لیں یا حدود حرم سے نکل جائیں. یہ حکم آیا اور بھی احکام آئے. 9 آیات ساری مربوط اسی سے تھی. توجہ, سرکار دو عالم نے خلیفہ اول کو بلایا اور امیر حج بنا کر بھیجا اور کہا یہ آیات لے جائیں. اب سنیے گا, جو شیعہ سنی دونوں نے لکھا وہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, لیکن جملہ یہ کہہ دوں مجھے بڑا خوبصورت لگا. میں نے اس کا سبب ڈھونڈنا چاہا کہ سرکار نے کیوں بھیجا. اب کیوں کا جواب تو ہے نا. تو علامہ نقل نے بڑا پیارا جملہ کہا, فرمایا کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں اور آج علی کو نہیں بھیج رہے, تو کیوں نہیں بھیج رہے؟ کہتے ہیں یہی سبب تھا کہ ذوالعشیرہ سے لے کر فتح مکہ تک بلکہ مباہلہ تک ہر جگہ علی نظر آ رہے ہیں. تو کہنا لوگوں نے شروع کر دیا کہ علی کے علاوہ کسی اور کو آگے مہلت دیتے ہی نہیں, چانس ہی نہیں دیتے, اور کہنے لگے بھائی ہے نا تو محبت کرتے ہیں اس لیے ہر جگہ بنو ہاشم کی فرد کو آگے کر رہے ہیں. سنیے گا, علامہ نقل کہتے ہیں یہ مصلحت خدا تھی, بھیج اور پھر واپس میں بلاؤں. بات پہنچ گئی ہے, تو بھیج میں واپس بلاؤں تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے علی کا انتخاب ادھر سے نہیں ہو رہا. جزاک اللہ, سلامت رہیں. ادھر سے نہیں ہو رہا, ادھر سے ہو رہا ہے. لیں, اب میں ان کتابوں کے نام بھی لے لیتا ہوں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ روش میں نے کیوں شروع کی ہے, یہ طریقہ کار چونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور بات دلیل سے ہو تو سننے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. جس طرح میں نے گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا کہ بعض اہل سنت میرے دوست ہیں اسکول کے اور اس طرح جانتے ہیں, جو وہ فون کر کے کہتے ہیں جی آپ کی قمی صاحب فلاں تقریر سنی اور اس میں یہ جملے سنے, بڑا لطف آئی. تو اس سے مراد ہے کہ وہ سن رہے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے سال کہا تھا خدا کی حکمت دیکھیں, دشمنان دین نے, تکفیریوں نے, ناصبیوں نے, خارجیوں نے کوشش کی کہ امام بارگاہوں میں لوگوں کے راستے روکے, کی نا, پروپیگنڈا کیا, دھماکے کیے کہ عام اہل سنت محب اہل بیت خوف زدہ ہو جائے, اور ہو گئے کسی حد تک ہو گئے, آنا شروع, رک گئے. تو اللہ نے اہتمام کر دیا, خدا نے کہا جو امام بارگاہ میں نہیں آ رہا اس کے گھر میں امام بارگاہ پہنچ جائے. میں نے بات کہہ دی ہے. تو اب آپ کی اور میری ذمہ داری اور بڑھ گئی.
آپ نے اپنے سننے کا انداز بدلنا ہے، ہم نے پڑھنے کا انداز بدلنا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ زیر منبر ہیں، آپ کی بھی ڈیوٹی ہے یہاں پڑھنے والا اپنا انداز بدلے حالات اور واقعات کے روشنی میں، آپ بھی سننے کا معیار بدلیں، کوشش کریں کہ اب لفاظی سے اور وہ صرف نکتہ بازی سے آگے آئیں، نالج پہ آئیں۔ مجلس اب لفاظی نہ رہے، خطابت نہ رہے، مجلس اب ایسا ذکر بنے کہ جسے دوسروں کو سنا سکو۔ بات میری پہنچی ہے؟ یہ بات درد سے کر رہا ہوں اور آپ سب انشاءاللہ متوجہ ہیں رات کے اس وقت میں، تو چاہتے یہ ہیں کہ یہ مجالس اب ایک مجالس ایسی بن جائیں جو میرے مذہب کی ترجمانی کریں، حقائق کی۔ آپ کو یہ حقائق معلوم ہے، میں ایسا نہیں کہتا کہ کوئی نئی چیزیں ہم لے آئے ہیں، لیکن ان کا تکرار فائدے سے خالی نہیں۔ نئی نسل بھی شامل ہوتی ہے، اہل سنت بھی دوستی رکھتے ہیں، یعنی محبت کرتے ہیں اس ذکر سے، تو انہیں بھی پہنچ جائے۔ اب آئیں، یہ جو میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ امام تبری نے، امام بلازری نے، ترمذی نے، واقدی نے، شعبی نے، سدئی نے، ثعلبی نے، واحدی نے، قرطبی نے، قشیری نے اور سمعانی نے، احمد ابن حنبل نے اپنی اپنی کتاب، محمد ابن اسحاق نے، ابو یعلا موصلی نے، اعمش نے، سماک ابن حرب نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ تمام تفاسیر جو اس آیت کے تحت ہیں، روایت والی تفاسیر، روائی تفاسیر، ان میں یہ واقعہ موجود ہے، در منصور میں اور دوسری تفاسیر میں، تفسیر تبری میں۔ اور یہ روایت جو بیان کروں گا ابھی، یہ ہے عروہ بن زبیر سے، ابو ہریرہ سے، انس سے، ابی رافع سے، زید سے، ابن عمر سے، ابن عباس سے، مولا کائنات سے، حضرت ابو بکر سے، یہ 13 صحابہ سے روایت ہے۔ اب آئیں، روایت جو بیان کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا 9 آیتیں نازل ہوئی، سرکار نے ان بزرگوں کو بھیجا، ادھر بھیجا اور ادھر جبرائیل نازل ہوئے۔ یہ ساری کتابیں جن کا نام لیا ان میں سیم یہی جملے ہیں کہ حبط جبرائیل، توجہ رہے تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں کہ جب 13 آیات نازل ہوئی، لما نزل براءۃ من اللہ ورسولہ الی 10 آیات، پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک نازل ہوئی، تو سرکار دو عالم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور انہیں مکہ کی طرف روانہ کیا۔ کہتے ہیں ابھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راستے میں تھے، مقام جوفہ تک نہیں پہنچے تھے، میقات تک۔ کیا ہوا؟ نہیں پہنچے تھے، فنزل جبرائیل، جبرائیل نازل ہوئے، فقال انہ لا یؤدیہا الا انت اور رجل منکا۔ بھائی بہت شکریہ جن دوستوں نے روایت کو سنا۔ کہتے ہیں ادھر حضرت جا رہے تھے، جبرائیل نازل ہوئے، ان جانے والوں میں علی شامل نہیں توجہ ہو رہی۔ مولا کو رکھنا یہ دلیل ہے کہ چاہتے تھے قیامت تک پتا چل جائے علی کا امیر صرف مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے، توجہ رہے گی، بات بڑی خوبصورت ہے۔ اس سورہ توبہ میں فضیلت علی بتا رہا ہوں جو تمام مفسرین محدثین نے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں ادھر خلیفہ اول جا رہے ہیں، ادھر جبرائیل نازل ہوئے، آتے ہی کیا کہا؟ کہا خدا کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ، درود و سلام کے بعد خدا کہہ رہا ہے کیا؟ لا یؤدیہا الا انت اور رجل منکا، خدا کہہ رہا ہے ان آیات کی تبلیغ یا خود کر یا وہ کرے جو تجھ جیسا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ آپ نے متوجہ رہنا ہے تو مجھے حوصلہ ہوگا، متوجہ رہنا ہے۔ بھائی روایت، یہ روایت نہیں، یہ حدیث قدسی ہے، چونکہ جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ یہ سرکار کا فرمان نہیں، اللہ کا فرمان ہے، یا خود جا یا اس مرد کو بھیج جو تجھ سے ہے۔ اب نام تو علی کا نہیں لیا،
لیکن کیا کروں، مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو بلایا تو ثابت ہو گیا کہ اللہ نے جو کہا ہے یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ سے ہے، تو علی کو بلا کے بھیجا۔ اب خدا کی کوئی تردید نہیں آئی کہ علی کو کیوں بھیج رہے ہیں، میری بات پہ توجہ رہے گی۔ جنہیں بھیجا حکم خدا سے بھیجا، تو ثابت ہو گیا کائنات میں مصطفیٰ سے صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے مرتضیٰ۔ توجہ توجہ۔ اب جب ادھر گئے تو جا کر ان سے وہ آیات لے لی، خلیفہ اول واپس آ گئے۔ میں کوئی توہین تو نہیں نہ کر رہا، دیکھو توہین تو نہیں ہے نا، میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں، کتابوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ اب کسی کو توہین لگے تو وہ بتائے پھر تعریف ہے کیا۔ اب کسی کی تعریف ہی ایسی ہو تو کیا کیا جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ادھر گئے اور ان سے وہ آیات لے لی۔ اب وہ ہستی واپس آئی اور آ کر سرکار دو عالم سے گلا کرنے لگے، بلکہ اس میں لفظ ہیں فازا جازا، دونوں لفظ ہیں۔ گریا کیا بلند آواز سے، روئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھیجا اور واپس بلا لیا، واپس بلا لیا، میرے بارے میں کوئی خاص حکم آیا؟ سنیں گے۔ سرکار نے فرمایا نہ میں نے اپنی مرضی سے تمہیں بلایا ہے، نہ اپنی مرضی سے علی کو بھیجا ہے، جو کیا ادھر سے حکم آیا ہے۔ توجہ رہے میرے ساتھ، توجہ رہے۔ یہ حدیث میں نے جن کتابوں سے حوالہ دیا ان میں موجود ہے۔ سوال ادنا سا ہے، سرکار کا دور 9 آیات، پورا قرآن نہیں، آدھا قرآن نہیں، 7 پارے بھی نہیں، ایک پورا پارا نہیں، پوری سورہ بھی نہیں، 9 آیات۔ خدا کہہ رہا ہے یا خود اس کی تبلیغ کر یا وہ کرے جو تجھ سے ہے۔ نہیں اب توجہ، آپ متوجہ ہیں، بات کو لیں گے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس میں حکمت کیا تھی، کیوں اللہ نے کہا یا خود جا یا وہ جو تجھ سے ہے آئیں؟ میں عرض کرتا ہوں، اسلام کے پہنچانے کے 2 طریقے ہیں، دو۔ ایک جب حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے، اس حکم کو ہم تک پہنچانا۔ مثلا حکم نماز آیا تو کس پہ نازل ہوا؟ سرکار دو عالم، سرکار نے ہمیں پہنچایا۔ تو پہلا کام جو حکم پہنچانا ہے وہ ہے رسول کا، کیوں؟ چونکہ وہ منصب رسالت ہے۔ کاش بات پہنچ جائے جس تناظر میں چاہ رہا ہوں۔ یہ حکم کو پہنچانا یہ منصب رسالت کا تقاضا ہے۔ جب وہ حکم امت تک پہنچ جائے تو امت اسے آگے پہنچائے، وہ ہے ترویج حکم۔ دونوں اصطلاحیں یاد کر لیں، معذرت چاہتا ہوں، ایک ہے ابلاغ حکم، ایک ہے ترویج حکم۔ ابلاغ حکم یعنی حکم کو پہنچانا، یہ منصب رسالت سے خاص ہے۔ اور آسان کر دیتا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ، قدیر میں کہا جائے اے رسول پہنچائیں وہ جو نازل ہو چکا۔ تو جو نازل ہوا وہ مصطفیٰ پہ ہوا۔ پہلا فریضہ مصطفیٰ کا ہے کہ غدیر میں کیا نازل ہوا وہ امت تک پہنچائیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ جو من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ منصب رسالت کا تقاضا تھا۔ تو سرکار نے پہلا منصب یہ ادا کیا کہ یہ پیغام سنایا، تو حکم امت تک پہنچا کے اب کہا فَيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو تم میں مجھے دیکھ رہا ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ کہا تم پہنچاؤ، میں نے تم تک پہنچایا، تو پہلا فریضہ میرا ہے۔ توجہ، بات ذرا مشکل ہے لیکن دلیل بڑی مضبوط ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کر سورہ برات یعنی مشرکین کو حدود حرم سے نکالنے کا اعلان فرمایا، اس کا تعلق تیرے منصب سے ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے، اس کا تعلق تیرے منصب سے ہے، تو پہنچا یا وہ پہنچائے۔
جو تجھ سے ہے، یعنی اس کا معنی یا رسول پہنچائے یا وہ جو رسول کے بعد رسول کی جگہ لے گا۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ جنہیں بات سمجھ میں آئی ہے، روایتی بات نہیں تھی، مجھے خود اندازہ ہے۔ یعنی یا رسالت پہنچائے یا وصایت اور ولایت پہنچائے، یہ معنی ہے کہ میرا حبیب یا رسول بن کے خود جا یا اسے بیچ جو تیرے بعد تیرے منصب کا حق ادا کرے گا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یا خود جا یا اسے بیچ جو تجھ سے ہے۔ چلو یہ مشکل بات تھی، آپ نے توجہ فرمائی، مجھے خوشی ہوئی اس حوالے سے کہ مشکل بات بھی سنتے ہو۔ اپنے ذہن کو آمادہ کریں، معذرت چاہتا ہوں کسی کے لیے مشکل باتیں سننے کا عادی بنائیں تاکہ پڑھنے والا مشکل ہو جائے، یعنی اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے۔ اگر آسان باتیں سنتے رہیں گے تو آسانی رہے گی۔ ابھی میں سیالکوٹ تھا، ایک بانی بہت بڑے مجھے ملنے آئے، بہت بڑے سے بانی پڑے دوسرے مانو، تو ایسی بات ہو رہی تھی، وہ دوسرے دوست سے کہہ رہے تھے، اس نے کہا بتائیں کیسا پڑھا فلاں نے؟ وہ کہنے لگے یار تیسرا سال تھا، پہلے سال ہمیں جملہ بہ جملہ یاد ہوا، دوسرے سال لفظ بہ لفظ، اب حرف بہ حرف یاد ہو گیا۔ کہتے ہیں 3 سالوں میں انہوں نے صرف ہدیہ بدلا ہے، مواد نہیں بدلا۔ تو ماشاءاللہ یہ تو بڑے فائدے ہیں، اور یہ فائدے بھی آپ کی بدولت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ بھئی آپ کی بدولت ہی ہے نا، آپ جیسا سن رہے ہیں اور جس جوش و جذبے سے سنتے ہیں انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں پرسوں یہی پڑھا، آج یہی پڑھا، داد ایک جیسی ملی، چلو پھر کیا ضرورت ہے؟ بھئی جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ادھر والا پروڈکشن بدلے گا، آپ کی ڈیمانڈ وہی، ان کی پروڈکشن وہی۔ تو مشکل تو ہمارے لیے ہے نا، ادھر ایک اشرہ ختم ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں، وہ کتاب خرید، وہ کتاب خرید، کسی دوست کے پاس گئے اس سے کتاب دیکھی، کوئی فلاں موضوع پوچھا اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے، کتابوں سے، تو کرنا پڑتا ہے، چونکہ ہم تو تکرارن اگر کریں گے تو آپ اعتراض کر دیں گے۔ اب کاش یہ اعتراض ہر جگہ ہو جائے۔ چلو مصائب نہ بدلیں، فضائل تو بدلنے چاہیے، فضائل تو بدلنے چاہیے، اس سے ممبر کا معیار بلند ہوتا ہے۔ غصہ نہ کیا کریں، معذرت چاہتا ہوں، عجیب بات ہے، ہمارا مزاج عجیب ہو گیا ہے۔ آپ بڑے خیر خواہ ہیں، خدا کی قسم بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم ممبر والوں کی اصلاح کی بات کریں، غصہ آپ کرتے ہیں، ناراض آپ ہو جاتے ہیں کہ لکھو جی فلانا ذاکروں پہ تنقید کر رہا ہے، فلاں پہ، حالانکہ اس پہ آنے والے کو غصہ کرنا چاہیے۔ آپ سے تو مربوط ہی نہیں یہ بات، آپ سے مربوط ہے، یہ آنے والے کی ذمہ داری ہے۔ ایسی باتیں کریں گے تو اگر ان تک پہنچے تو وہ اپنی محنت کریں گے اور اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہوگا، ہمارے بچوں کو ہوگا۔ میری بات تو غصہ نہ کیجیے گا، میں نے یہ بات آپ کی خاطر کی اگر سمجھے تو اب جو میں نے جملہ عرض کیا کہ وہ منصب کا تقاضا تھا، اس لیے سوائے علی کہ کوئی اور نہیں جا سکتا، چونکہ یا مصطفیٰ جائے یا مصطفیٰ جیسا جائے، اور اگر مصطفیٰ جیسا مرتضیٰ نہ ہوتے تو مباہلہ میں نفس رسول بن کے کیوں جاتے؟ اللہ اکبر۔ لیکن آپ آئیں، بات کو آسان بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ بھئی کیا مقام فضیلت ہے ابو طالب کے بیٹے کا؟ 8 ہجری 9 ہجری، 8 ہجری 9 ہجری، 2 واقعے ہوئے رونما۔ جب سرکار نے مکے کو فتح کیا تو شوال کا مہینہ تھا، سرکار آئے کعبے میں اور بت پڑے ہوئے تھے، جو بت نیچے تھے نا، نیچے سرکار نے خود توڑے، نیچے والے بت خود توڑے، جو اوپر تھے وہ توڑنے کا ارادہ اور یوں دیکھ رہے ہیں۔ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں ایک دفعہ علی باہر کھڑے تھے، اشارہ کیا، اب اشارے سے مراد ہماری طرح کا نہیں، علی جلدی سے اندر تشریف لائے، اب میرے نوجوان بھائی ذرا میرے ساتھ ہوں۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، 8 ہجری، سرکار دو عالم کا وصال ہے 11 ہجری کے شروع میں، تو سرکار کی عمر مبارک کتنی تھی وصال پر؟ 63 سال۔ 63 سال میں 2 سال نکالنے ہیں نا، وہ تو 2 مہینے ہیں نا، 2 سال، 61 سال۔ سرکار دو عالم ہے فتح مکہ پر 61 سال کے، 61 ایئر۔ مولا علی 30 سال چھوٹے ہیں،
سرکار دو عالم تو کتنے سال کے؟ 31 سال. مولا علی 31 سال کے، سرکار دو عالم 61 سال. اب مجھے بتائیں وہ بت جو اوپر توڑنے ہیں تو اس کے لیے کوئی بندہ چاہیے نا. تو کامن سینس کیا کہتا ہے جو جوان ہے وہ بوڑھے کو اٹھائے. نہیں کسی سے بھی پوچھ لیں، مثلا آپ گھر میں ہوں، گھر میں دو ہوں، صرف ایک آپ ہوں ایک آپ کے والد ہوں، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حتیٰ آپ اور ایک بڑا بھائی ہو اور کچھ شے اوپر سے آپ نے اتارنی ہو تو عموماً جو جوان ہے وہ کہتا ہے میں آپ کو اٹھاتا ہوں، چونکہ مقام ادب بھی یہی ہے. ایسا ہی ہے نا. لو جو مقام ادب کامن سینس سے ہم سمجھ رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں اب یہ جملہ کہتے ہوئے ہمیں برعکس نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مرتضیٰ کو آؤ اور میرے شانوں پہ سوار ہو جاؤ. اور بعض لوگوں نے فضائل علی کم کرنے کے لیے کہا کہ اے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور ساتھ یہ بھی کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو اونٹنی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے. بات تو میں نے کہہ دی ہے. ادھر کہتے ہیں سرکار اونٹنی پہ سوار ہو جاتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں کیا توہین نبوت کر رہے ہیں؟ بھائی اونٹنی بوجھ نبوت اٹھا رہی ہے، وہ گھوڑا اٹھا رہا ہے، اور علی کی فضیلت کم کرنے کے لیے کہہ رہے تو نہیں اٹھا سکتا. بغض علی عقل چھین لیتا ہے. توجہ نہیں ہے. بغض علی تضادات کا شکار کر دیتا ہے. نہیں، اس اٹھانے میں بھی رسول نے ایک امت کو پیغام دیا، میرے ساتھ رہنا میرے ساتھ رہنا. علی کو اٹھایا تو یہ جو بت توڑ رہے تھے کسی اور کو نہیں بلایا جب تک نیچے کے بت توڑتے رہے. سننا، یہ بت توڑنا یہ رسالت کے منصب سے خاص ہے، کیونکہ یہ ہے شرک کا مظہر. انہیں پہلے مصطفیٰ توڑے تاکہ قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل بن جائے. توجہ، تو منصب رسالت کا تقاضا ہے کہ وہ جو اوپر ہے وہ بھی مصطفیٰ توڑے. اسی لیے علی کو اٹھا لیا تاکہ پتا چلے میں ہی توڑ رہا ہوں. ہائے 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 ہائے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اس منصب کا کام یا میں کرتا ہوں یا وہ کرتا ہے جو مجھ جیسا ہے. میری بات پر توجہ ہے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہے. وقت کافی گزر گیا اور مجھے آپ کا احساس ہے. توجہ فرمائے، بات کو آخر تک لے آؤں. اسی تناظر میں اب وہ جو بت جب توڑ رہے تھے، پتا ہے مصطفیٰ ہے نیچے، مرتضیٰ کو اٹھایا ہوا، اور ادھر بندہ دیکھ رہا ہے وہ سامنے بت نظر آ رہے ہیں انہیں توڑ رہے ہیں. تو ادھر سرکار پوچھ رہے ہیں جنہیں اٹھایا ہوا ہے ادھر ہی، یا علی کہاں پہنچے ہو؟ کیا نزاکت ہے اس جملے میں اور کیا حکمت ہے. معذرت چاہتا ہوں بھئی عام بندہ تو سمجھے گا کیا بھی جب اٹھایا ہوا ہے تو دونوں کا قد ملا کے جہاں تک جائے گا وہیں بندہ پہنچے گا. یہی فرق ہے. مصطفیٰ بتانا چاہ رہے تھے مرتضیٰ کی معرفت ہے کیا. ہائے ہائے ہائے، بتا رہے تھے اگر اٹھانے والا میں ہوں اور جسے اٹھایا وہ مرتضیٰ ہو تو تمہیں جہاں نظر آ رہا ہے اور علی سے پوچھو کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو شاہ عبد الحق لکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے جواب دیا، یا رسول اللہ چاہوں تو عرش کو چھو لوں. یہ اہل سنت عالم نے لکھا نہیں، توجہ فرمائے، چاہوں تو عرش کو چھو لوں. لو بھی منبر سے کہہ رہا ہوں، دو معراج ہیں، دو معراج ہیں، لیکن فرق ہے. وہ مقام مصطفیٰ باقی ہے. مصطفیٰ کو معراج خدا نے کرائی اور مرتضیٰ کو معراج مصطفیٰ نے کرائی. بہت شکریہ، سلامت رہیں. میں مانتا ہوں جسے عرش پر خدا لے جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جسے مصطفیٰ عرش پہ لے جائے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں. بتایا، یہی بتایا. اچھا، اب وہ بت کعبے سے علی نے توڑے. آج کی مجلس کا آخری نتیجہ، بت علی نے توڑے.
تو 9 ہجری میں کیا کرنا تھا؟ مشرکین کو حدود حرم سے نکالنا ہے۔ مشرک کون ہے؟ بت پرست۔ یا علی تیری عظمتوں پہ قربان، بتوں کو بھی تو نکالے، بت پرستوں کو بھی تو نکالے۔ ہائے ہائے ہائے، آج بھی جاؤ یا آج بھی جاؤ جدہ سے، جب جاؤ تو ایک جگہ جا کے لکھا ہے اس سے آگے غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ یہ جو لکھا ہے یہ نکالنے والا کوئی غیر نہیں، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ابو طالب کے بیٹے نے نکالے ہیں۔ تو مجھے یاد آ گیا، اللہ کی قسم ممبر پر ہی یاد آیا، وہ بچپن میں ہم سنتے تھے مولانا قاری جان محمد صاحب کمالیہ، وہ آج تک جملہ دلچسپی تھی مجھے بچپن سے ہی، تو بڑا پیارا جملہ کہتے تھے کیوں علی کو بھیجا؟ خدا نے کہا یا خود جا یا علی جائے۔ تو علی جا کے اعلان کیا کرنا ہے؟ وہ مشرکو، وہ بت پرستو، اس حدود حرم سے نکل جاؤ۔ خدا نے کہا یا خود اعلان کر یا علی کو بھیج۔ کیوں؟ کہا اعلان کرتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ توجہ ہے، اعلان کرتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ جب کہے کہ نکل جاؤ، کیوں؟ تم بت پرست ہو، تو سامنے والا یہ نہ کہے تو بھی تو پوچھتا رہا ہے۔ اللہ نے بتایا کائنات میں دو ہی ہے، ایک مصطفیٰ، ایک مرتضی، جس کی نہ اصل میں بت پرست ہے نہ نسل میں بت پرست ہے۔ سلامت رہیں، پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ بتوں اور بت پرستوں دونوں کو میرے علی نے نکالا ہے۔ تو علی توحید سے کتنی محبت کرتے ہیں، جملہ تو میں نے پھر کہہ دیا۔ میرے مولا تمام مظاہر شرک جس سے شرک ظاہر ہوتا ہے اسے مٹانے والا علی ہے یا نہیں؟ بتوں کو بھی، بت پرستوں کو کہا یا اسلام قبول کر لو یا حدود حرم سے نکل جاؤ۔ تو علی نے بتایا علی والا ہوتا کون ہے؟ جسے شرک سے محبت نہیں ہوتی، جسے مشرکوں سے محبت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ چونکہ علی ہی تو وہ واحد امام ہے جو توحید کے لیے خلافت تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن توحید کے منکر کو خلیفہ نہ ہو کر بھی نہیں چھوڑتا۔ منبر سے کہہ رہا ہوں، میرے مولا نے جو تلوار 25 سال نہیں اٹھائی، خلافت تھی نا، علی کا حق تھا یا نہیں اٹھائی، خلافت قربان کر دی، تلوار نہیں اٹھائی، لیکن جب کسی نے کہا تو خدا ہے تو تلوار اٹھا لی، بتا دیا میں خلافت کے منکر کو خدا پہ چھوڑ دوں گا، خدا کے منکر کو وہ خدا پر نہیں چھوڑوں گا، تاکہ قیامت تک تمہیں پتا چل جائے کہ اللہ کے منکر کو میں یہی سزا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اس کی سزا کا یہی پتا چل جائے وہاں کیا ہوگا۔ علامہ طارق جوہری کا پچھلے دنوں ایک جملہ پڑھ رہا تھا، منبر پہ نام بھی لے لیا، بڑا پیارا۔ وہ کہتے ہیں مجھے شیعہ منبر پہ ایک بات پسند نہیں آئی ساری زندگی، باقی سب پسند ہے۔ وہ کیا؟ کہتے ہیں نصیری کی تعریف کرنا۔ کہتے ہیں نصیری کی تعریف شیعہ منبر سے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر شیعہ منبر سے علی کے دشمن کی تعریف تمہیں سننا گوارا نہیں تو علی کے خدا کی دشمن کی تعریف کیسے سن سکتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے۔ کہتے ہیں اگر خدا کو دشمن علی کی تعریف پسند نہیں تو علی کو دشمن خدا کی تعریف پسند کیسے ہوگی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم شیعہ، ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے، ہمارا امام علی ہے جو بت شکن ہے، جو بت شکنوں کا امام ہے، جو مشرکوں سے اپنا تعلق توڑتا ہے اعلان کر کے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، دونوں سے علی بیزار ہیں۔ تو میرا جملہ تو یاد ہے نا، عقیدے کی ترتیب کلمے کی ترتیب ہے۔
عقیدے کی ترتیب کلمے کی ترتیب ہے، نہ کلمے کی ترتیب بدلنی ہے نہ عقیدے کی ترتیب بدلنی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ جملہ میں تکرارن ہر سال جان بوجھ کے کہتا ہوں، چونکہ ہر ممبر سے کہنا میری شرعی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگر میں ایسے پڑھوں، یہ بچے آپ بولنا، اگر میں ایسے پڑھوں علی ولی اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، غلط ہے یا صحیح؟ تو بیٹا میں نے غلط تو کوئی شے بھی نہیں پڑھی، ترتیب بدل دی۔ اس کا معنی صحیح بھی پڑھو، ترتیب بدل دو تو پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ بات کہہ دی ہے میں نے، اس کا معنی ترتیب صحیح ہو تو پڑھنے کا فائدہ ہے۔ تو ترتیب کیا ہے؟ لا الہ محمد علی۔ دیکھیے علی ولی اللہ میں کیسی نزاکت ہے۔ اس جملے کی ساخت آپ نے دیکھی ہے، ساخت علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ علی اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ علی اور اللہ کے درمیان ہے ولی، بس یہ علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے، نکل جائے تو نصیریت ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ یہ علی اور اللہ کے درمیان ولی کا رشتہ نہیں توڑنا، چونکہ یہی علی ہے، علی ولی اللہ ہے، علی اللہ۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی علی کے فضائل کام کر رہا ہوں، یہی تو فضیلت ہے۔ جو علی کو خدا کہے گا وہ جناب زہرا کا بھی انکار کرے گا، وہ حسنین کا بھی انکار کرے گا، وہ مولود کعبہ کا بھی انکار کرے گا، وہ رسول کے بھائی اور وسیع کا بھی انکار کرے گا۔ یہ سارے انکار کرنے پڑیں گے ایک خدا کہنے سے، اور پھر بھی علی نہیں ملے گا، پھر بھی مولا نہیں ملیں گے، چونکہ مولا اسے ملیں گے جو مولا کو ویسے مانے جیسے مولا کے مولا نے منوایا ہے۔ ہاں، یہ عزاداری کا فائدہ بھی تب ہے جب آپ علی ولی اللہ پڑھیں، چونکہ یہ عزاداری کس کی ہے؟ میرے مولا کے بیٹے کی۔ روتے کن کے لیے؟ مولا کی بیٹیوں کے لیے، مولا کائنات کی بیٹیوں، وہ بازاروں اور درباروں میں پھرائی جانے والی۔ 2 محرم کا دن گزر گیا، کل سے اولاد رسول کا قافلہ شام کے دروازے پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے جملہ عرض کر دیا ہے، کل سے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کل اور آج اور پھر کل، 3 دن یہ قافلے کو دھوپ میں بٹھائے رکھا۔ جب تیسرا دن آیا نا تو میری آقا زادی حضرت ام کلثوم نے حضرت امام سجاد سے پوچھا، بیٹا ان سے پوچھیں کہ کیوں دھوپ میں بٹھایا ہوا ہے، کم از کم ہمارے بچوں کو سائے میں بٹھا دو۔ دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے نا، یہاں رات ہے، پھر بھی ہمارے بھائیوں نے آپ کے لیے ان پنکھوں کا انتظام کیا ہے تاکہ آپ کو گرمی محسوس نہ ہو، مجھے گرمی محسوس نہ ہو۔ ذرا سوچو، مخدرات عصمت ہوں، دھوپ ہو، شہر سے باہر مین دروازہ ہو، نہیں توجہ ہوئی، آنے جانے والوں کی نظریں پڑ رہی ہیں۔ خدا کی قسم بعض مصائب میں جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میرا مقصود و منظور کوئی گریہ زیادہ نہیں، وہ سختی دل کی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، کوئی گزر رہا ہو کہ ہم اپنے بھائیوں دوستوں کے گھروں میں جاتے ہیں نا، محبت فرماتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ میری بات کی تائید کرو گے، اگر گھر کے اندر کا دروازہ کھلا ہو تو میں ایک طالب علم ہوں، کوئی عالم دین بھی آ رہا ہو تو ہر مومن کہتا ہے قبلہ 2 منٹ رک جائیں، کہتا ہے نا، آواز دیتا ہے پردہ، ایسا ہی ہے۔ حالانکہ اسے یقین ہے یہ عالم دین ہے، میرے گھر میں آ رہے ہیں، سعادت ہے، لیکن پھر بھی وہ پردے کی آواز دیتا ہے، سوچو زینب کو جا، آنے جانے والوں کی نظریں کو جا، میری آقا زادیاں کو جا۔ ہمیں مسلمان کہتے ہو، روتے کیوں ہو؟ آؤ ہم سے پوچھو تو صحیح، ہمارا درد ہے کیا؟ ہمارا درد ہے کیا؟ دل چاہتا ہے، آواز جا رہی ہے سب تک، تو ایک صحابی کا مصائب آپ کو سناؤ جو انہی دنوں سے مربوط ہے، انہی دنوں سے۔ نام ہے حضرت سہل سعدی، صحابی رسول ہے، سہل سعدی قبیلے سے، سعد بن عبادہ کی
قبیلے سے انہوں نے خلیفہ اول و دوم کی بیعت نہیں کی تھی، سعد بن عبادہ بڑے عظیم صحابی ہیں، بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا، تو شاید ان کے خاندان سے ہے، ایسا ہی لکھا ہے بہار الانوار میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی، میں مصائب آل محمد سے پڑھ رہا ہوں۔ سہل کہتے ہیں میں کربلا کے واقعے سے پہلے کاروبار کے سلسلے میں فلسطین چلا گیا، فلسطین میں کہہ رہا ہوں اس وقت فلسطین شام کا حصہ تھا، تو ظاہر ہے ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں، کہتے ہیں کربلا گزر گئی، مجھے کچھ معلوم نہیں، کہتے ہیں میرا دل چاہا روزہ رسول کی زیارت کو چلتا ہوں اور مدینے جا کے مدینے والوں کی زیارت بھی کروں گا۔ کہتے ہیں میں فلسطین سے دمشق میں آیا، جس دن دمشق میں داخل ہوا 4 سفر تھی، کہتے ہیں میں نے دیکھا بازار سجے ہوئے ہیں، لوگوں نے فاخرہ لباس پہنے ہوئے ہیں، میں نے کہا کوئی اسلام کی عید 4 سفر کو تو نہیں ہے، کوئی اسلامی تہوار خوشی کا بھی نہیں، پھر یہ خوشی کا سبب کیا ہے سنیں گے؟ کہتے ہیں ایک شامی کو بلایا، کہتے ہیں میرے دل میں تجسس اور خوف ہے، کیوں؟ کہتے ہیں میں نے کہا حکومت یزید کی ہے، خاندان آل محمد پہ کوئی مصائب نہ آیا ہو، کہتے ہیں لیکن میرا دل نہیں مانتا، میں نے ایک شامی کو بلایا، پوچھا یہ خوشی کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں شامی نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ مجھ سے استفسار کیا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں صحابی رسول سہل سعدی ہوں۔ کہتے ہیں اب اس شامی کا انداز بدل گیا، مجھے کہنے لگا اگر صحابی ہے تو شام چھوڑ دے۔ کہتے ہیں میں نے کہا میرا شام رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن مجھے بتاؤ گے کیوں شام چھوڑوں؟ کہا اگر دیکھنے کی حوصلہ اور ہمت ہے تو اس بازار میں چلے گا۔ کہتے ہیں جب اس نے بازار کی طرف اشارہ کیا، کہتے ہیں اب میں نے کوئی سوال نہیں کیا، میں تیز قدموں سے چلتا اسی بازار میں آیا، کیا دیکھتا ہوں بازار لوگوں سے بھرا ہوا ہے، چھتوں پر بیویاں ہیں، کچھ لوگ ہیں، کہتے ہیں جس طرف دیکھتا ہوں لوگ ہی لوگ ہیں اور خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے میں میرے قریب کچھ نیزے آئے، سپاہیوں نے کچھ نیزے اٹھائے ہوئے ہیں، نیزوں پر کچھ سر ہے، کہتے ہیں ان سروں پہ میری نظر پڑی، بے ساختہ میری زبان سے نکلا ان کی نورانیت بتا رہی ہے یہ کوئی اللہ کے ولی ہے۔ کہتے ہیں چہروں کی نورانیت مجھے متاثر کر رہی ہے، میں بار بار چہروں کو دیکھ بھی رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ سنیں گے سادات و مومنین شیعہ سنی بھائیوں سنیں گے، حضرت سہل کہتے ہیں انہی سروں میں نظریں آگے بڑھاتا بڑھاتا ایک سر پہ میری نظر ٹک گئی، اب نظر آگے نہیں بڑھتی، وہی سر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور پتہ ہے دل میں کیا کہہ رہا ہوں یا اللہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہ نہ ہو، میرے خدایا یہ حسین نہ ہو، یہ شکل کتنی حسین سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں لیکن مجھے اعتبار نہیں آ رہا، کہتے ہیں اتنے میں سر آگے گئے تو کچھ ناکے میرے سامنے آ گئے، ناکوں پہ کچھ بیویاں سوار ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ انداز دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کوئی شریف لٹ گئے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں انہی ناکوں میں ایک چھوٹی سی بچی پہ نظر پڑی، میں تیزی سے اس کے ناکے کے قریب آیا، بلند آواز سے پکار کے کہا السلام علیک یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام سنیے گا۔ سال کہتے ہیں جیسے ہی میں نے سلام کیا نا کہ اے کنیز خدا آپ پر میرا سلام، کہتے ہیں اس بچی نے کہا تیرے سلام سے پتا چل گیا تو شام کا باسی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو پتا کیسے چلا کہ میں شام کا باسی نہیں ہوں؟ سنیں گے، کہا تیرے سلام سے۔ کیوں؟ کہا جب سے اس بازار میں آئے ہیں یا پتھر ملے یا دانے ملے تو پہلا ہے جس نے غربت میں سلام کیا۔ اچھا آپ کون ہے؟ کہا پہلے تو بتا تو کون ہے؟ کہا میں سہل سعدی صحابی رسول۔ سہل کہتے ہیں میرا یہ کہنا تھا، اس بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، روتے روتے مجھے کہتی ہے اگر صحابی رسول ہے تو نظریں چکا لے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح بیٹی آپ کون ہے؟ کہا تو صحابی ہے اور میں نبی زادی ہوں۔ آپ کون ہیں؟
انا سکینہ بنت الحسین. کون حسین؟ تیرے نبی کا نواسا حسین. وہ جو سامنے سر ہے وہ تیرے حسین کا ہے، تیرے نبی کے نواسے کا ہے. سال کہتے ہیں میری چیخ بلند ہوئی. اتنے میں اس بچی کے سوال نے کہتے ہیں مجھے پریشان کر دیا. کیا سوال کیا؟ کہتے ہیں حسین زادی نے مجھے پوچھا اے صحابی رسول تیرے پاس کوئی درہم و دینار ہے؟ کہتے ہیں میں نے سوچا خاندان عصمت و طہارت اور بازار میں اس حال میں درہم و دینار مانگے. کہتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا. بچی نے کہا جو تو سوچ رہا ہے میں وہ نہیں چاہتی، مجھے یہ دینار نہیں چاہیے. میں نے کہا ہاں بیٹی میرے پاس 400 دینار ہیں. پھر کیوں مانگے ہیں سنیں گے. کہا یہ دینار ان کے پاس لے جا جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں لالچ دے کے کہ یہ سر ہم سے دور لے جائیں. کہا بیٹی پھر کیا ہوگا؟ کہا ذرا بازار کا ماحول دے. جب یہ سر دور لے جائیں گے میرا بابا قرآن پڑھے گا، ہر کوئی تعجب سے میرے بابا کو دیکھے گا. ننگے سر میری پھوپھیوں کے سروں پر شرابیوں کی نگاہیں ہمیں بڑی اذیت دے رہی ہیں. بس آپ کی زحمت ختم کر دی. کہتے ہیں میں نے روتے روتے پوچھا بچی کوئی مرد بھی بچا ہے؟ کہ بچی نے پشت کی طرف اشارہ کیا. کہتے ہیں میں نے اسی بھیڑ میں دیکھا کہ ایک کہتی ہے گلے میں توق ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، ساتھ ایک 5 سال کا بچہ ہے جس کی وجہ سے باپ سر نہیں اٹھاتا ہے. کہتے ہیں میں دوڑ کے قریب آیا، مجھے یقین تھا کہ خاندان عصمت و طہارت کی فرد ہے لیکن پہچان نہیں پایا. قریب آ کے کیا کیا؟ السلام علیکہ ایھا الاسیر. اے قیدی میرا سلام، اسیر میرا سلام. کون ہو سلام کرنے والے؟ وہی جواب دیا سہل سعدی صحابی رسول. سن لینا بس زحمت ختم کر رہا ہوں. صحابی رسول سہل ہوں، آپ بھی تعارف کروائیں. کہا انا علی ابن الحسین. سہل مجھے پہچانا نہیں؟ میں تیرے حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں. سنیں گے مولا جوانی میں بوڑھا ہو گیا. کہا صحابی رسول جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا، ذرا بازار کا ماحول دے. اب کہتے ہیں سہل میں نے دست بست عرض کی مولا یا ابن رسول اللہ میں بازار چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں مدینے جا کے اس امت پہ لعنت کروں گا اور آپ کے نانا سے شکایت کروں گا. آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، دل میں ایک حسرت رہ جائے گی. اچھا صحابی رسول اگر محسوس نہ کرے تو اپنا امامہ اتار سکتا ہے. کہتے ہیں میں نے مولا کو موقع نہ دیا، جلدی سے اتار کے یوں آگے کیا. مولا نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، اس کا ایک ٹکڑا الگ کر. کہتے ہیں میں نے ٹکڑا الگ کیا. سنو گے امام نے کہا یہ جو ٹکڑا الگ کیا ہے میری پشت پر آؤ اور میرا توق اٹھا کر میری گردن اور توق کے درمیان میں یہ کپڑا رکھ دے. مجھے یہ توق بڑی اذیت دے رہا ہے. اور سادات مومنین سنیں گے جیسے ہی سہل پشت پر آیا مولا کی گردن پہ نگاہ پڑی، منہ پیٹنا شروع کیا. مولا میں کپڑا کہاں رکھوں؟ تیری گردن کا گوشت توق کھا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم سیعلم الذین ظلموا. خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کا شمار امام حسین کے زائرین میں فرما. اس دنیا میں آل محمد کی محبت و اطاعت و ولایت اور میدان محشر میں ان کی شفاعت سے بہرہ فرما. قلب یوسف زہرا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان مجالس میں جن کے ایصال ثواب کے لیے مجالس منعقد ہو رہی ہیں ان مرحومین کی مغفرت فرما. اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما. حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما بحق محمد. انشاءاللہ کل مجلس اپنے وقت